اس نے پہلے سے ہی اپنے بھائیوں کو اور اپنی ٹیم کو تیفی بٹ کو ان سب کو اس نے انفارم کر دیا اپنی والدہ کے ذریعے، جو کہ 12 بجے جیل میں اس سے مل کے آئی تھی کہ یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں تو میں ان کو لے کے شاد باغ کی طرف آؤں گا اور وہاں سے مجھے دوڑائیں، میری بیلیں نہیں ہو رہی۔ ان کی ہم نے والدہ کا بھی انٹرویو کیا ہے، کافی زیادہ انٹرویو ان کے ہو چکے ہیں۔ وہ اس میں نام جو ہے نومینیٹ کیسر بٹ لکھو ڈیریا، جی کیسر بٹ آپ ہی ہیں جی۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ جو آپ پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسر بٹ نہیں یہ سارا۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ سوشل میڈیا پہ اس ٹائم احسن شاہ قتل یہی ڈسکس ہو رہی، یہی چیزیں ہوگی، قتل ہو گیا، پولیس کے انکاؤنٹر سے قتل کر دیا گیا اس کو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر بٹ صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ان تک جب اس چیز کی اطلاع آئی ہے تو ان کا کیا ریئیکشن تھا، اور آگے جو امیر بلاج ہے ان کی فیملی تک گیا ہے یہ میسیج، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ بٹ صاحب احسن شاہ کا جو ابھی قتل ہو چکا ہے پولیس مقابلے میں، ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے، پولیس ذرائع کے مطابق ہی، آپ کو کیسے اطلاع ملی اس چیز کی؟ جی عامر بھائی، میں کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر میں لیٹا ہوا تھا، تو جب میں اٹھا میں نے ٹی وی پہ دیکھا، سکرول چل رہی تھی احسن شاہ قتل پولیس مقابلے میں، تو ایک دم سے مجھے نہیں یقین ہوا اس بات کا، تو میں نے موصف بھائی کو کال کی، موصف بھائی سے پوچھا بھائی یہ سکرول چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر، اس میں کتنی صداقت ہے؟ موصف بھائی نے مجھے کہا کیسر بھائی یہ میں نے ابھی ٹی وی میں نے بھی دیکھا ہے، مجھے فون بھی لوگوں کے آئے ہیں، تو پتہ کریں یہ کیا معاملہ کیا ہوا ہے اور کدھر ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ ٹی وی پہ تو بتا رہے ہیں وہ شاد باغ کے علاقہ میں ہوا ہے، کہتے ہیں آپ بھی پتہ کریں، میں بھی پتہ کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں 2-4 دوستوں کو ہم نے کالیں کی، ایک عینی شاہد ہمارا دوست کوئی ادھر قریب ہی تھا نا، اس نے بتایا کہ کیسر بھائی ادھر نا کافی فائرنگ ہوئی ہے پولیس پارٹی کے اوپر، پہلے وہ پولیس پارٹی پیچھے ہٹی ہے اپنے ڈیفنس میں، اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اپنی پوزیشنیں لی تو اور فائرنگ ہوئی، تو جب فائرنگ ختم ہوئی تو جو فائرنگ کرنے والے حملہ آور تھے وہ بھاگ گئے اور ایک بندہ زخمی تھا جس کو پولیس وہاں سے لے کے ہاسپٹل چلی گئی، تو اس کی بعد میں ہم نے تصدیق کی تو وہ احسن شاہ ہی تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ پولیس اس کو کسی مقدمے میں لے کے آئی تھی ریمانڈ کے اوپر، اور اس نے کچھ ریکوری کروانی تھی اور شاد باغ کے ایریا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پہ کہیں پہ ہے، پولیس پارٹی کو لے کے گیا۔ آگے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اس نے پہلے سے ہی اپنے بھائیوں کو اور اپنی ٹیم کو تیفی بٹ کو ان سب کو اس نے انفارم کر دیا اپنی والدہ کے ذریعے، جو کہ 12 بجے جیل میں اس سے مل کے آئی تھی کہ یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں تو میں ان کو لے کے شاد باغ کی طرف آؤں گا اور وہاں سے مجھے دوڑائیں، میری بیلیں نہیں ہو رہی تو میں تو جیل میں ہی رہ جاؤں گا، جیسے کہ اس نے دیکھا کہ سیشن کورٹ سے اس کی بیل ریجیکٹ ہو گئی تھی، تو یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو جب میں نے پھر موصف بھائی کو کال کی، پھر میں نے انہیں بتایا کہ موصف بھائی کہ یہ واقعی سچ ہے اور احسن شاہ جو ہے وہاں پہ فائرنگ میں اس کا قتل ہو گیا ہے۔ قتل ہو گیا، ہاں جی۔ تو آگے اب یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کی ہم نے والدہ کا بھی انٹرویو کیا ہے، کافی زیادہ انٹرویو ان کے ہو چکے ہیں۔ وہ اس میں نام جو ہے نومینیٹ کیسر بٹ لکھو ڈیریا، جی کیسر بٹ آپ ہی ہیں جی۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ جو آپ پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسر بٹ نہیں یہ سارا۔ عامر بھائی آپ سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آج 2024 جو ہے یہ وہ پولیس نہیں ہے جو 20 سال پہلے والی پولیس تھی، پوری پروفیشنل ٹیم لگی ہوئی ہے جو کرائم فائٹر ہیں، یہ کسی کے نہ ڈیرے پہ جاتے ہیں نہ ڈیرے داروں سے یہ دوستیاں رکھتے ہیں، یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر اس دور میں بھی آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں کہ کسی کے کہنے پہ پولیس کسی کو پولیس مقابلے میں مار دے گی تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انسان نے جو راستہ خود چوز کیا ہوتا ہے وہ اس گڑھے میں خود ہی گرتا ہے، یہ احسن شاہ نے سارے راستے خود چوز کیے جن میں وہ گرا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بلاج کو پیسے لے کے اس نے مرڈر کروایا، اب جس مرڈر میں یہ اس کو شام نے تفتیش کیا گیا وہ بھی پیسے لے کے اس نے کروایا۔ کیا یہ بزنس کرتا تھا؟ کیا یہ موت کا سوداگر تھا؟ اور جو ایسے کام کرے ایک دن موت اس کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیتی، تو اس کے ساتھ سیم وہی ہوا ہے۔
تو بٹ صاحب یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں اگر نامینیٹ تو نام نہیں ہوئے، اس کے بھائی کا ہی کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے جو بھائی ہیں وہ ابھی تک کوئی اریسٹ بھی نہیں ہوا ان میں سے۔ جی بس وہ بھاگے ہوئے ہیں، ابھی لاپتہ ہیں، تو پولیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرے گی، کیونکہ اس کیس کو بھی منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گی پولیس، اور اس کی آپ کو بھی پتہ ہے جوڈیشل انکوائری بھی ہوگی پوری، اور جو اس میں جس کا جو جرم ہے اس کو یہ سزائیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو احسن شاہ ناحق قتل ہوا ہے، ایک ماں کی سسکیاں دیکھیں آج وہ ماں کس درد میں ہے۔ امیر بلاج بھی تو قتل ہی ہوا تھا۔ میر بلاج بیٹا تھا اس کا، اسی ماں کا بیٹا تھا وہ، اس کی اپنی ماں کی سسکیاں تو تکلیفیں تو ایک علیحدہ ہیں، تو تب یہ ماں نظر کیوں نہیں آئی جو آج بھی یہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بلاج میرا بیٹا تھا؟ تو کیوں انٹرویوز نہیں کیے، کیوں سڑک پہ آ کے نہیں روئی، کیوں اس نے جا کے حکومت سے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ بلاج کے قاتلوں کو پھانسی دی جائے، کیوں اس کو بلاج کی درد نہیں ہوئی؟ احسن شاہ کی آج کیوں اس کو اتنی درد ہو رہی ہے؟ بٹ صاحب یہاں پہ تیفی بٹ صاحب اور گوگی بٹ صاحب بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ احسن شاہ تو قتل ہو گیا ہے، اب یہ کیس ختم ہو چکا ہے۔ نہیں یہ لوگوں کا اصل سوال ہی یہ ہے، لوگ آج بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ تو ایک مورا تھا جو ہٹ گیا راستے سے، تو انہوں نے خود ہی ہٹا دیا۔ دیکھیں میں آج آپ کو بتا دوں، اس کو گھسیٹ کے نہ لے کے آئی پولیس، اس کے جو بھی ارادے ہیں نا وہ نست و نبوت ہو چکے ہیں۔ یہ آج سے پہلے جو پلاننگیں کرتا تھا اس کی کامیاب ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس ٹائم پہ یہ جو مرضی کر لے، یہ خود کو جو مرضی سمجھ لے، یہ جتنا مرضی اب زور لگا لے، اس کی گیم اوور ہو گئی ہے۔ یہ کسی گھر کو بھی اس نے چھیڑ دیا نا تو اس کا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ یہ تباہی کے اس دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا تیفی بٹ، جو اس نے خود اینٹیں لگائی تھی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ برباد ہو گیا ہے۔ یہ توبہ کرے گا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یا پاکستان چھوڑ دے گی پوری فیملی، تو یا یہ توبہ کرے گا، جیلوں میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، ٹھیک ہے، پھر جا کے جب یہ اس کو سزائیں ہوگی تو یہ اس کی جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو سکون ملے گا، اور یہ شہر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، یہ آپ اب دیکھیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ شہر بالکل امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور سر اگر یہاں پہ احسن شاہ قتل نہ ہوتا، بیل تو اس کی ہو جانی تھی، 6 ماہ 7 ماہ ہو گئے ہیں، اگر بیل اس کی کنفرم ہو جاتی تو وہ باہر آ جاتا، تو کیا پھر اس کے کیا بیانات ہونے تھے؟ پھر اس نے کس کا نام نومینیٹ کرنا، کیونکہ ابھی نام ہی نہیں اس نے کسی کا مینشن کیا۔ نہیں، اس نے تیفی بٹ کا نام لیا تھا شامل تفتیش جب ہوا، جب جس کی آپ سوچ سکتے ہیں سیشن کورٹ سے جب بیل کینسل ہوتی ہے تو جج صاحبان پوری مثل کو جنجالتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں، اس کے پروف دیکھتے ہیں۔ جب اس کے پروف پورے عدالت میں پورے لنکس دیے گئے کہ تیفی بٹ سے ایسے لنکس تھے، ایسے اس کے پیسوں کی ٹرانزیکشن ہوئی، ایسے اس نے پیسے لیے، ایسے بقایا تھے، وہ پورا پروف جو تھا پولیس نے برآمدگی کر کے عدالت میں جب پیش کیا تو پھر جج صاحب نے وہ بیل کینسل کی اور اپنے آرڈر میں لکھا کہ یہ پروف ہو چکا ہے کہ تیفی بٹ کے ساتھ اس کے ساز باز ہو کے ان دونوں نے اور سہیل ملک وغیرہ نے کہ یہ مرڈر بلاج کا کروایا، اور جج صاحب نے اپنے آرڈر میں یہ بات لکھی اور اس کی بیل کینسل کی، جس سے اس کو اور تیفی بٹ کو اس بات کا بالکل پروف ہو چکا تھا کہ یہ بیل سے باہر نہیں آئے گا، اس کو دڑانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی انہوں نے یہ پھر سارا ڈرامہ رچایا، جب ان کو پتہ چلا کہ پولیس اس نے وہ قتل بھی خود ننگا کیا پولیس کے آگے جس قتل میں اس کو ریمانڈ پہ لے کے آئے، انہوں نے کیسا کھیل کھیلا، اور وہاں پہ پوری سیٹنگ تیفی بٹ نے کی، یہاں سے میں تمہیں بگاؤں گا اور اس کے بعد موصف اور کیسر بٹ کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے کا سوچ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی پلاننگ سب سے مضبوط اور بڑی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کسی کی گیم اوور ہوتی ہے نا تو وہ ہاتھ پاؤں بہت مارتا ہے، یہ ہاتھ پاؤں نہ مارے، یہ مان لے کہ میری گیم اوور ہو چکی ہے، سرنڈر کرے، نہیں تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا
کہ اس کو اس طرح پولیس گھسیٹ کے لے کے آئے گی, ہماری گورنمنٹ اس طرح لے کے آئے گی کہ یہ عبرت کا نشان نہ بن جائے آنے والی نسلوں کے لیے, تو پھر کہنا پوری قوم کو انصاف ملے گا. جو بلاج کو اتنی محبت لوگ کر رہے ہیں, جو بلاج کے کیس کا منطقی انجام لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ طفی بٹ کی صورت میں ہے اور وہ دن قریب نہیں ہے انشاءاللہ. جی تو ناظرین, کیسر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے بھی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.